عزیزان گرامی، نکاح وہ عظیم عبادت ہے جو ہزاروں نہیں لاکھوں فواحشات اور منکرات کو روک دیتا ہے۔ ایک ایسا قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا کی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت والی ہوتی ہے۔ انسان بدلنے کا عادی ہے۔ ایک کپڑا انسان کنٹینیو نہیں پہن سکتا سالوں تک، اسی طرح ایک کھانا کنٹینیو نہیں کھا سکتا، کسی بھی چیز پر مسلسل انسان قائم رہتا نہیں ہے چند چیزوں کو چھوڑ کر کے۔ ان چند میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ نکاح کے بعد وہ اپنی ایک عورت کے ساتھ سالوں بتاتا ہے، سالوں کے ساتھ زندگیاں۔ وہ ریئر ہے جن کے ٹوٹ گئے یا جن کی آسودگی نہیں ہوئی، لیکن اکثریت یہ ہے کہ ایک مرد عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک زندگی بتاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ فارمولہ نہیں آ پاتا جو ہر نئی چیز لذت والی ہے، بلکہ وہ اپنی بیوی میں ہی خوش کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان جو روزانہ گوشت نہیں کھاتا، روزانہ سبزی پر نہیں رہ سکتا، وہ بیوی پر 50 سال کیسے رہ جاتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جوڑ کر کے رکھتا ہے۔ اسی لیے نکاح کی برکت سے جو رشتہ بندھن میں آیا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس رشتے کی حرام کاریوں سے ابتدا ہوتی ہے وہ شیطان کی نظر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، صرف اور صرف نکاح انسان کے حصول تمنا کے لیے نہیں ہے، کہ اس کی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت عظیم بانڈنگ ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کہتا ہے عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ لباس کس لیے ہوتا ہے؟ بدن چھپانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھنڈیاں گرمیاں موسموں کی سختیوں سے بچنے کے لیے لباس ہوتا ہے۔ تو لباس ایک دوسرے کے عیب چھپانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور موسموں کی سختیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا عورت مرد کا ایسا لباس بن جائے کہ مرد کے اندر کی تمام کوئی بھی چیزیں ہوں اس کا وہ پردہ کیا کرے، اس کو محفوظ رکھے، شوہر پر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھے دنوں میں مرد کے ساتھ رہی، جہاں وہ بیمار ہوا چھوڑ کر بھاگ گئی، یہ بانڈنگ نہیں ہے۔ لباس اس کو نہیں کہتے، لباس اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں جانے تک بھی کفن ساتھ رہتا ہے۔ لباس انسان کے ساتھ مسلسل رہا ہے۔ اسی طرح عورت کی بھی ہر چیز کو دولہا جب قبل تو کہتا ہے تو اس کی بیماریاں بھی اس نے قبول کر لیا ہے، اس کی صحت مندی بھی قبول کر لیا ہے، اس کی ساری چیزوں کو قبول کیا ہے۔ اچھا ہی نہیں قبول کیا، اس دم تک وہ اس کا ساتھ دے جب تک کہ اس کے لیے شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ اسی بانڈنگ کو اگر ہم حدیث پاک سے سمجھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو وہ کیسی بانڈنگ تھی، کیسی ان دونوں کے درمیان تعلق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا پر جاتے عبادت کے لیے، آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں 3000 فٹ اونچا یہ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ کھانا لے کر کے کبھی 2 بار چڑھتی تھی، کبھی 3 بار۔ آج پورے سفر میں ایک بار کوئی جا کر کے آ جائے تو اس کے پٹھے درد کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہاں تک جایا کرتی تھی، اور کبھی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور کبھی پہاڑ سے اتر رہے ہوتے تو حضرت خدیجہ باہر میدان میں کھڑی ہو کر انتظار کرتی، راستہ چلنے والے دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے کہا جاتا کہ جب تک تو گھر میں بیٹھے رہو، ان کے آنے میں دیر لگے گی۔ آپ کہتی میرے شوہر دھوپ میں اتر رہے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہتا کہ میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں۔ میرے شوہر انعامدار رفیق حیات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اگر دھوپ میں اتر رہے ہوتے تو حضرت خدیجہ چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھی ہوتی۔ پھر یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، جیسے مردوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ عورت ہمیشہ وفاداری کرے، مردوں کی یہی تمنا رہتی ہے کہ عورت اس کا احترام کرے، استقبال کرے، گھر میں خوشی سے اس کو سامنا کرے۔
یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، دوسرے طرف بھی ہونا چاہیے کہ مرد بھی اس کے لیے وہی جذبہ رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مردوں کو یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو استقبال کرنا یا ان کی خوشی کا احترام کرنا یہ شرم کی بات ہے، عیب کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم نے یہ سنا بھی عورت مر گئی، شوہر کو روتے ہوئے دیکھا تو لوگ اس کو تانا مار رہے ہیں، ارے بیوی کے مرنے پر رو رہا ہے، اور وہ بیچارہ اپنے آنسو چھپا کر کے چھپ جاتا ہے اگر غم ہے بھی تو۔ یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ سنو، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کا نام ہی غم کا سال رکھا تھا، عام الحزن۔ حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی تھی، حضور نے بلایا حضرت فاطمہ کو، کہا بیٹی تیری ماں کی کوئی یادگار بات ہے تو مجھے بتا دے۔ حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں، ابا جان انتقال سے 2-3 دن پہلے میری ماں نے مجھے بلا کر کہا تھا، فاطمہ میرا آخری وقت ہے، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے کفن میں تمہارے بابا جان کا جبہ ساتھ رکھ دینا، رسول اللہ کا جبہ ساتھ رکھ دینا۔ اتنا سنتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آئے، اور کیا جملہ فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، جو شوہر اور بیوی کی جو بانڈنگ کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں نے صرف میرا جبہ مانگا، اللہ کی قسم اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو میں پوری نکال کر دیتا، اگر میرے جسم کی چمڑی بھی وہ مانگتی تو پوری نکال کر دیتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ احساسات تھے۔ یہ ایک بہت عظیم بانڈنگ ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے ہی ایک چیز پڑھا تھا، عرب کی ایک سرزمین پر شوہر اور بیوی کے سلسلے میں بہت سارے آج کے جو نوجوان ہیں یہ ساری زندگیاں اپنی سوشل میڈیا پر ڈیپینڈ رکھے ہوئے ہیں، وہاں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے نمونہ عمل گوگل نہیں ہے اور سوشل میڈیا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی سیرت ہے، وہاں سے زندگیاں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ ایک ایسا، بس مختصر کر رہا ہوں، ایک جوڑا شوہر اور بیوی بہت خوشیوں سے رہ رہے تھے، اچانک بیوی کو ایک بیماری آ گئی، سکن کی بیماری، چمڑی کی بیماری آئی، چمڑی میں بڑے بڑے دھبے پڑنے لگ گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ عام نکاح نہیں ہے، آپ لوگ انتظار میں بھی ہیں، مولانا کا نکاح ہے تو نکاح کم جلسہ زیادہ ہو بھی سکتا ہے، بھیڑ بھی وہی ہوگی، اور نکاح ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے بیان کیوں ہو رہا ہے، بیان تو ہوگا، مولانا کا نکاح ہے۔ خیر، یہاں علماء کی بڑی تعداد ہے، اساتذہ موجود ہیں ہمارے۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک ایسا جوڑا عورت کے جسم میں بیماری شروع ہو گئی تھی، سکن کی بیماری، دھبے پڑ جاتے تھے، لا علاج بیماری، اور وہ دھبے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئے کہ اس کے چہرے پر، اور بہت بدصورت چہرہ بن سکتا تھا، ابھی بیماری شروع ہوئی۔ لیکن یہ سکن کی بیماری سے عورت نے اپنا کانفیڈنس کھو دیا، اندر سے جو ایک احساس کمتری ہوتی ہے کہ میں بدصورت ہو گئی تو شاید شوہر چھوڑ دے گا، چہرہ ہی خراب ہو گیا تو میرا شوہر کہاں میرے ساتھ رہ سکتا ہے، تو یہ اس کے اندر سے جو فکر کھا رہی تھی وہ اسے اور کمزور کر جا رہی تھی، وہ بیمار ہوتی چلی گئی۔ سکن کی بیماری اتنی نہیں تھی لیکن سوچ کی بیماری زیادہ بڑھ گئی اور ڈپریشن میں آ گئی، کمزور ہونے لگی۔ اتفاق ایسا کہ اس کا شوہر ایک بار کہیں بائک سے جا رہا تھا اور راستے میں گر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ اس کو لا کر ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا، بعد میں پتا چلا کہ اس کی آنکھیں ہی چلی گئی، آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو گھر لایا گیا جب ڈسچارج کر کے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ اپنے طریقے سے کچھ کر نہیں سکتا تھا، بیوی کی مدد سے ہی اس کو کھانا دینا، پانی دینا، پکڑنا، ساری چیزیں بیوی کرا رہی تھی اور یہ دیکھ نہیں پاتا تھا۔ خیر، یہ اندھا ہو گیا اور وہ جسم سے اپنے داغ دھبوں والی بیماری میں مبتلا رہی، جیسے تیسے 2 سال گزر گئے۔ عورت کا چہرہ بہت بدلا لیکن وہ صحت مند تھی، وہ ڈپریشن سے نکل گئی۔ اس کے بعد عورت کا انتقال ہو گیا، عورت جس بیماری میں مبتلا تھی انتقال ہو گیا، اسے کفنایا گیا، دفنایا گیا۔ لوگ جو رشتہ دار باہر آئے تو دیکھا یہ اندھا صحیح تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا پانی سب کو پروس رہا ہے اور خود چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس کی آنکھیں کہاں سے آئی، اس سے پوچھا گیا تو کہتا میں اندھا کبھی ہوا ہی نہیں تھا، 2 سال سے میں اندھا ہوا ہی نہیں تھا، صرف میں نے یہ اندھا ہونے کا اس لیے ایکٹ کیا تاکہ میری عورت کو یہ احساس ہو کہ میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ اتنے دن بھی خوشی سے جی کر چلی جائے۔
جتنے دن اس کی زندگی کے باقی ہیں وہ اتنے دن بھی خوشی سے جی لے، اس لیے کہ اس کے اندر جو احساس کمتری آ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا یا میں اسے بدصورت سمجھ رہا ہوں، یہ ڈپریشن اسے کھا رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اندھا سمجھ کر خوشی سے جی لے۔ یہ ایک بہت عظیم بانڈنگ ہوتی ہے شوہر اور بیوی کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے رشتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، سارے رشتے دنیا میں آ کر کے بنے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ جنت میں بنا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ، یہ پہلا رشتہ ہے انسانی رشتہ۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ جنتی رشتہ ہے، اسی لیے اس کو جنتی بنا کر کے بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں دولہے سے اخیر میں اتنی التجا کروں گا، میرا یہ معمول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں جو آج قرض کے طور پر میں ان سے کہتا ہوں پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم جب حضرت حوا کو ہاتھ لگا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو۔ تو مہر کیا تھا جنت میں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، اس پر 20 بار درود بھیجو، آدم تمہارے لیے حوا حلال ہو جائے گی۔ یہ مہر جنتی مہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں چاہیے کہ ہر دولہے کو آج بارگاہ مصطفیٰ میں نکاح کے دن حضور کی بارگاہ میں درود بھیجنا چاہیے 100 مرتبہ کم سے کم، تاکہ یہاں جو قانونی مہر ہے سونا پیسے یہ تو ادا کر ہی چکے ہو تم، رات ہونے سے پہلے پہلے جنتی مہر بھی ادا کرو تاکہ اس روئے زمین پر اللہ تمہیں جنتی زندگی کا لطف عطا فرمائے۔ یہ دولہے کے لیے نصیحت ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توجہ رکھے، نیت یہ ہو جو بچے ابھی شادی کے باقی ہیں، جن کی ہو چکی وہ دعا کرتے رہیں، اور جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تحسین فرج عطا فرمائے۔ یہ میرے بہت بزرگ استاد نے کہا تھا، نیت یہ کرو تحسین فرج کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں وہ عطا کرے گا کہ اس ایک عورت کے ساتھ تم پوری زندگی بتاؤ گے، دوسروں پر تمہاری نظر نہیں جائے گی، تم آسودہ حال رہو گے، ہمیشہ سیراب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہماری سب کی قبول فرمائے۔ اور معاشرے کے اندر جو آج بے حیائی اور برائی پھیلی ہوئی ہے، میں ابھی 2 دن کل پرسوں جمعہ کے اندر میں بڑے جذباتی انداز میں ہبلی میں یہ بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہبلی کے کئی علاقوں میں جو حالات ہمارے سامنے آئے، اللہ کی پناہ بولنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہم بول بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر بھائی بہن سے سگی بہن سے زنا کر رہا ہے۔ یہ جو سچویشن آئی ہے کیا یہ امت مصطفیٰ کی ہے؟ یہ بدکاریاں کیسے عام ہوئی؟ اسی لیے میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا رکھا ہے۔ اس میں ایک سبب یہ لڑکیوں کو گھروں پر لمبے ٹائم تک بٹھا رکھنا اور ان کو بے پردہ باہر گھمانا، لڑکوں کو بھی سیٹل ہونے کا انتظار کرتے رہنا، ابھی وہ لگ جائے ابھی یہ لگ جائے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر بھی ہو کوئی نکاح کی برکت سے اللہ غنی بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے خاندان میں آج مولانا محمد حارث سلم میرے بھتیجے اور ہمارا یہ خاندان آل محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور باسعادت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ باقی کی نکاح کی کاروائیاں استاذ الاساتذہ فخر الاماثل حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ فرمائیں گے، اور میرے عم محترم حضرت العلام مولانا فضل بن حسن مسلیار وہ بھی موجود ہیں، دعاؤں پر اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ